قرآن پاک کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر اویلیبل ٹائم میں تفسیر عرض کرنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ کریم نے جہاں قرآن پاک کا یہ وصف بیان فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پھر فرمایا یہ ہدایت ہے، قرآن پاک ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ لیکن اس قرآن پاک کی اس ہدایت کو اخذ کرنے کے لیے جس وصف کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی۔ جو متقین ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان متقین کے کچھ ایسے اوصاف بیان فرمائے ہیں اعتقاد کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ وہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور ان کے عمل کے اندر بھی استقامت ہوتی ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، کہ جو متقین ہیں وہ لوگ ہیں کہ ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، بغیر دیکھے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ایسا مضبوط نظریہ اور عقیدہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن تمام ہمارے اعمال کے اندر بھی پس پردہ اسی کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ جس وقت تک کسی چیز کے بارے میں عقیدہ مضبوط نہ ہو اس کے مطابق عمل جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عام سی، کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ آگ ہے، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تجربہ ہے کہ جلانے والی ہے، تو کوئی کتنا ہی ہمیں لالچ دے کہ 1 منٹ کے لیے ہاتھ اس میں رکھ دو، ہمیں پتہ ہے جلانے والی ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا یقین ہے اس پر، یہ دیکھ کر ہمارا یقین ہے۔ اگر ایک الیکٹریسٹی کی وائر جا رہی ہے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی کہ اس میں الیکٹریسٹی ہے، لیکن جب پتہ ہے کہ یہ وائر جا رہی ہیں، ان کے اندر الیکٹریسٹی ہے، تو جان بوجھ کر کون اس کو انگلی لگائے گا؟ حالانکہ وہاں سے ہمیں الیکٹریسٹی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارا عقیدہ، نظریہ ہے، یقین ہے کہ اس کے اندر نقصان دہ چیز ہے، میں اگر ہاتھ لگاؤں گا میری جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے کیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پختہ ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایک وقت قریب آنے والا ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس نے طرز زندگی اس دنیا کے اندر ہمیں سکھایا اور اس کے اندر اچھائی برائی کا فرق، خیر اور شر کا امتیاز اس نے بتا دیا، تو اس ایمان بالغیب کی وجہ سے بندہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ پہلی چیز تو یہ بیان فرما دی گئی کہ ایمان بالغیب۔ پھر ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو متقین ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر کوئی کمیونٹی ہے وہاں مسجد ہو ہی نہ، لوگ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، ہم یہ تو کہیں گے کہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے، لیکن قائم نہیں کہہ سکتے۔ قائم نماز تب ہوتی ہے کہ جب ایک تو ظاہری باطنی اس کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور نمبر 2 جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ مردوں کے لیے خصوصی طور پر باجماعت نماز کا وہ اہتمام کرے، تو وہ نماز ہوگی اسٹیبلش، وہ ہوگی قائم، اور قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن عزیز میں فرمایا ہمارے جو بندے ہیں جنہیں ہم اس زمین کے اوپر حکومت عطا کرتے ہیں وہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، یعنی پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں کہ جن کے اندر وہ نماز کا باضابطہ طور پر
ان کے زیر انتظام جو کچھ علاقہ ہے، جو جگہ ہے، وہاں جو مسلمان ہیں ان کو وہ نماز کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور کیا ہے کہ وہ وہاں پر پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم ان کو عطا کرتے ہیں وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب لفظ رزق جب بولا جاتا ہے عمومی طور پر عرف عام میں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی کے پاس کوئی مال و دولت ہے یہی رزق ہے، لیکن قرآن عزیز کے اندر لفظ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی بھلائی کرتے ہیں، کسی پریشان حال کے آنسو پوچھتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، تو جو کچھ بھی کسی دوسری کی بھلائی کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہر ایک استطاعت، طاقت، صلاحیت وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک۔ اب جو وحی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ ایک تلاوت کی جانے والی وحی کہ جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ ہے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، 27ویں پارے کی سورہ نجم میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ جو بھی بات کریں، جو بھی ارشاد فرمائیں، اپنی خواہش نفس سے نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو ان پر حکم ہوتا ہے وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں وہ بھی وحی ہیں، وحی غیر مطلوب، اور جو قرآن پاک ہے یہ بھی وحی ہے، وہ وحی مطلوب۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو کتابیں، جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ ان پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اور اللہ کریم نے اس سے پہلے 3 بڑی بڑی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، اور چوتھا قرآن پاک ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں فرمایا گیا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، پمفلٹ کہہ لیں، چھوٹی کتابیں جو صحیفے نازل فرمائے اللہ کریم نے، ہم ہر اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جسے اللہ نے سابقہ انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمایا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ البتہ عمل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن عزیز کے مطابق ہی کرتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ان کتابوں پر ایمان لانا بھی قرآن پاک کی روح سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں تورات پر، زبور پر، انجیل پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ
متقین جو اس قرآن عزیز سے ہدایت اخذ کرنے کے قابل بن جاتے ہیں، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان بالآخرت یہ دنیا کے اندر انسان کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک کا ایک خاصا حصہ مکی دور کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے کا جو قرآن پاک کا نازل شدہ حصہ ہے، وہ عقائد پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، یہ 4 ارکان اسلام ہے 5 میں سے۔ اب کیا ہے کہ نماز، اس کا حکم آیا معراج کی رات، وہ 12واں سال تھا آپ کی بعثت کا، آپ کے اعلان نبوت کا 12واں سال تھا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا سن 2 ہجری میں، رمضان کے روزوں کا حکم آیا سن 2 ہجری میں۔ آپ 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزار کے مدینہ جا چکے تھے، وہاں پر بھی دوسرا سال تھا، اپروکسیمیٹلی 14-15 سال گزر چکے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کو، پھر جا کے زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے بعد حج، اس کا حکم حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب آیا اللہ کی طرف سے، تو پہلا حج اسلام وہ سن 9 ہجری میں ادا ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا، اور پھر اگلے سال آپ نے حج ادا فرمایا، یعنی وہ آخری سالوں میں آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 12 سال اعلان نبوت کے بعد، جب نماز کا حکم بھی 5 وقت کا نہیں آیا تھا، زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں آیا تھا، رمضان کے روزوں کا حکم بھی نہیں آیا تھا، حج کا حکم بھی ابھی نہیں آیا تھا، تو اس وقت 12 سالوں کے اندر اسلام کیا تھا؟ آج تو ہم کہتے ہیں نا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے جی، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کرتا ہے، سو کہتے ہیں مسلمان کی علامتیں۔ تو وہ جو پہلے 12 سال ہیں، ان سالوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے بنیادی عقائد کو، بیسک بیلیفز کو پختہ کیا لوگوں کے دلوں میں۔ نئے لوگ شرک کا دور چھوڑ کے آئے تھے، توحید کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ کیا۔ قرآن پاک پر اعتراض کرتے تھے لوگ، اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، ان بتوں سے ان کی جان چھڑا کے انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا سلیقہ آپ نے سکھایا۔ جب یہ عقائد پختہ ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ سارا احکامات کا سلسلہ اور عبادات جو ہے ان کا سلسلہ بھی باقی شروع ہوا۔ تو اس طرح کیا ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا بالآخرۃ ہم یوقنون، ان عقائد حقہ میں سے ایک بنیادی عقیدہ جو ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ بنیاد ہے اس چیز کی کہ دنیا کے معاملات درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اس آخرت کی عقیدے میں اپنے آپ کو کنفیوز رکھتا ہے یا یقین ہی نہیں رکھتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ایسا عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی اپنے ایمان کو، اپنے عبادات کے نظام کو، اخلاقیات کو اور معاملات کو دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق نہیں ڈھال سکتا۔